اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا وسیلہ لے کر؟ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، لیکن دعاؤں میں اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، عبادت میں اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے، یہ انبیاء اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ وحی کرے گا، یعنی یا تو اللہ اس کے دل میں الہام کرے گا، یا رسول کو بھیجے گا، رسول کو بھیجے گا، یا یعنی فرشتے کو بھیجے گا، یا نہیں تو اللہ پردے کے پیچھے سے نبی سے کلام کرے گا۔ لہذا اللہ بندوں سے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ کی شان بہت عظیم ہے، اس لیے اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب کرتا ہے اور اللہ ان کے ذریعے اپنا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا۔ لیکن عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کا خالص حق ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت مقصود زندگی ہے، اور اسی لیے اللہ نے انسان اور جنات کو، کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے سامنے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی عبادت کو سمجھانے کے لیے، اسی عبادت کی تفسیر کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا خالص حق ہے، اور اللہ کا جو خالص حق ہے اس میں اللہ نے تمام واسطے کو حذف کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں یا دور، تو آپ کہتے فإنی قریب، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے نبی کہہ دو، کہا فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ لہذا انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچانے میں ہمیں وسیلے کی ضرورت، کیونکہ ہم نے وسیلہ نہیں بنایا، ہم نے انبیاء کو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے وسیلہ پیدا کیا، ہم نے انبیاء کو وسیلہ نہیں بنایا، ہم وسیلہ بنا رہے، وہاں اللہ نے وسیلہ بھیجا ہم کو، اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے، اور یہاں ہم اپنی طرف سے وسیلہ تلاشتے ہیں، اپنی طرف سے وسیلہ تلاشنا پیروں بزرگوں کا، اور دوسرا اللہ نے خود وسیلے کے طور پر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ جس طریقے سے اللہ نے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو سینہ کر دیا، یہ بھی تو وسیلہ ہے، جس طرح سے اللہ نے بادل کے ذریعے بارش برسائی، یہ بھی تو وسیلہ ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے ذریعے اولاد دیا، یہ بھی تو وسیلہ ہے۔ تو یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ چاہے تو بغیر کھائے پیے بھی بھوک اور پیاس مٹا دے، تو کھانا اور پینا اللہ نے وسیلہ بنایا۔ تو جس طرح کھانے اور پینے کے ذریعے بھوک مٹتی ہے، انبیاء کو اللہ نے بھیجا تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان کی زندگی ہو اور ہم اللہ کو پہچان سکیں اور یہ جان سکیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، لہذا وہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور وسیلہ ہم نے خود پیدا کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فسجد وقت قریب، سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، یہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا، ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھو، حتیٰ یسأل الماء، یہاں تک کہ نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ لہذا یہاں وسیلہ کی ضرورت نہیں، اللہ سے کہنا، بزرگوں سے کہنا، یہی ہے شرک، یارو اس سے بچنا۔ واللہ اعلم۔